بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، 12 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور آج عصر کے بعد یعنی مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا، سورج جیسے ہی غروب ہوگا، قربانی کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ جہاں جیسا موقع ہوتا ہے ویسا قربانی کی جاتی۔ قربانی میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے اللہ کا حکم بجا لانا، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو ہسٹری ہے، اس ہسٹری کا اگر خلاصہ ہم سامنے رکھیں تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بغیر چوں چرا کے قبول کرو۔ چوں چرا کیوں اور کیسے کا حکم کی بات وہاں پہ نہیں چلے گی، کوشچن وہاں سوال نہیں ہوگا۔ وہاں پہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر ایسے کیوں کریں، کیسے کریں، اس کا سوال نہیں، حکم ہوتے ہی کرنا ہے۔ اب وہ حکم چاہے جیسا بھی ملے، بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم ملے، یا خود کی گردن کاٹنے کا حکم ملے، یا آگ میں کودنے کا حکم ملے، یا بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ملے، جو بھی حکم ملے اللہ کی طرف سے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو دیا ہے کہ اللہ کا حکم مان لو، چاہے جیسا بھی ہو، کسی بھی حال میں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر بھی، بندہ تو چھوڑیے، کسی مخلوق پہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت منصف کی ہے، عادل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عدل بھی بہت کم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اکثر موقعوں پہ احسان سے کام لیتے ہیں، رحم دلی سے کام لیتے ہیں، ورنہ اگر انصاف کرنے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ بھائی انصاف اس کو کہتے ہیں جہاں پہ دلائل سن کر اور حقدار کو حق ادا کرنا، حقدار کو حق ادا کرنے کا نام انصاف ہے۔
اور اگر ہم حق کا مطالبہ کریں گے تو بتائیے ہمارے ذمے کوئی حق بنتا ہے؟ کوئی حق نہیں بنتا ہمارے ذمے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سانس عطا کی ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے اور ایک سانس باہر آتی ہے، اور ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک سانس اندر گئی تو الحمدللہ کہنا واجب، ایک سانس باہر گئی، باہر نکلی تو پھر الحمدللہ کہنا واجب۔ اب ذرا غور کیجئے، الحمدللہ کہتے کہتے ہماری کتنی سانسیں ہو جاتی ہیں؟ الحمدللہ کہتے کہتے کتنی سانسیں ہو جاتی ہیں؟ تو ہم صرف سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہماری دوسری نعمتوں کا کیا شمار؟ آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے۔ آنکھ ہے، بینائی ہے آنکھ کے اندر، پیر ہیں، پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، زبان میں چکھنے کی طاقت ہے، مزہ ہم زبان کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، اپنی ناک کے ذریعے، اپنی سونگ کے ذریعے ہم خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے ٹھنڈے اور گرم میں فرق کر سکتے ہیں۔ آج کتنے ایسے آپ کو ہاتھ مل جائیں گے جن کے پاس ہاتھ تو ہے لیکن ٹھنڈے گرم کا احساس نہیں ہوتا۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کو ناک موجود ہے لیکن بدبو اور خوشبو کا احساس نہیں ہوتا، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، اور آنکھیں موجود ہیں دیکھ تو سکتی ہے لیکن کلرز میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے، اس کی تمیز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کا شکر کب ادا کریں گے؟ تو جب ہم حق کا مطالبہ کریں گے اللہ سے، اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے قربانی دی ہے، لہذا ہمیں ہمارا حق جنت دے دیجئے۔ اللہ سے اگر ہم کہیں گے کہ آپ انصاف دکھائیے، آپ عادل ہیں، عدل کر کے دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو کیا ہمیں حق مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا بھائی بتاؤ، ٹھیک ہے میں انصاف کروں گا، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے سانسیں دی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، اس کا تم نے کیا شکر ادا کیا؟ کیا ہم پیش کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف ضرور ہیں، عادل ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پہ صفت رحم غالب ہے، صفت احسان غالب ہے۔ یعنی عدل کم ہوتا ہے وہاں احسان زیادہ ہوتا ہے، وہاں رحم دلی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر عدل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر دنیا میں کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ ظلم تو دور کی بات، ظلم کا شک و شبہ شائبہ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو جب ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت جو حکم دیں گے وہ حکم ہمارے لیے مفید ہوگا، چاہے وہ جیسا بھی حکم دیں، گردن کاٹنے کا حکم دیں یا بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیں یا پھر خود کی گردن کاٹنے کا حکم دیں، شہید ہونے کا حکم دیں، جو بھی حکم دیں گے اللہ رب العزت کا وہ ہمارے لیے رحم دلی کا ہوگا، ہمارے لیے انصاف کا ہوگا، ہمارے لیے احسان کا ہوگا۔ تو جب اللہ کا حکم ہو جائے اس کی فوری تعمیل ہونا، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ بس جو حکم ہوا فوری اس کو مان لیا جائے، فوری اس کو قبول کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی زندگی میں اور اپنی پوری زندگی کے اندر حضرت ابراہیم نے امت کو یہی سبق دیا کہ بس اللہ رب العزت کا حکم بجا لاؤ، چون چرا مت کرو، کیوں کیسے کا سوال مت کرو، وہاں پہ کوئی اپنی زبان مت کھولو، بس حکم ماننا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ خلاصہ ہے، اور یہ جو ہم قربانی ادا کرتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر، ان 3 دنوں کے اندر اس یاد کی اور اس خلاصے کی ہم تازہ کرتے ہیں۔
اس خلاصے کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ دین نام ہے، اسلام نام ہے آپ کے سامنے جھک جانے کا۔ اسلام کے اگر ڈکشنری میں میننگ ہم ڈھونڈیں گے تو یہی معنی آتے ہیں اسلام کے۔ اسلام کے معنی ہے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ اسلام کے یہی معنی آتے ہیں، جھک جانا۔ تو اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا، یہ قربانی کا سبق ہے جو ان 3 دنوں میں اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں۔ حج کے ذریعے بھی سکھاتے ہیں، قربانی کے ذریعے بھی سکھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی سکھاتے ہیں۔ حج میں کیا کیا ہوتا ہے؟ حج میں بندہ صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کی سعی کرنے اور قربانی کرنے، اپنے بال کاٹنے، میدان عرفہ میں پہنچنے، مزدلفہ میں رات گزارنے اور مینا میں قیام کرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے، اتنا کام کرنے کے لیے ایک آدمی 5 لاکھ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے۔ اب اگر بندہ یہ سوچے کہ بھائی اس میں کیا مل رہا ہے، بھائی طواف ہی تو کرنا ہے، میدان عرفات میں صرف گزرنا ہے اس کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی سوتے ہوئے بھی میدان عرفات سے گزر گیا تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفہ کے دن 9 تاریخ کو صبح صادق یعنی طلوع فجر کے بعد، طلوع شمس کے بعد، آفتاب طلوع ہونے کے بعد میں اگر کوئی میدان عرفات میں گزر گیا، سوتے ہوئے بھی اگر گزر گیا تو اس کا رکن پورا ہو گیا، اور اگر میدان عرفات میں کوئی نہیں گزرا، اس میں داخل نہیں ہوا، تو پھر اس کا حج نہیں ہوتا، اس کو پھر وہ حج کی قضا کرنی پڑتی ہے آئندہ سال۔ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہاں جا کے اگر بیچارے ہاسپٹل میں ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے نہیں آ سکتے تو ایمبولینس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایمبولینس میں پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ICU کی پوری فیسلٹی اس کے اندر ہوتی، تو بیمار کو، پیشنٹ کو ایمبولینس میں بٹھاتے ہیں، میدان عرفات سے گزار کے لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ یہ کام کرتے۔ تو اب اگر بندہ سوچے کہ بھئی یہ چند کاموں کے لیے میں 5 لاکھ خرچ کروں، چند کاموں کے لیے میں 10 لاکھ خرچ کروں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، میرا حکم بجا لاؤ بس۔ تمہیں کعبے کا چکر کرنا پڑے، طواف کرنا پڑے، سعی کرنا پڑے، صفا مروہ کے چکر لگانے پڑے، قربانی کرنی پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، میرے حکم کے سامنے سوال نہیں ہوگا بس۔ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری نماز ونسکی اور میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ آپ کے لیے ہے، میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے بنیاد اصل چیز اسلام کی، کہ نماز سے مراد صرف نماز نہیں ہے، نماز میں ہر طرح کی عبادت شامل ہے، یعنی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہر طرح کی عبادت۔ اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم حج کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر ہم شادی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور قربانی، ہم جانور کا خون بہا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کبھی رحم نہ آئے کہ بھئی جانور کو کیوں ذبح کرے، بیچارہ معصوم ہے، اس کے گلے پہ کیوں چھری چلائیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، فلاں ہوتی ہوگی۔ یہ تکلیف ہوتی ہوگی کا یہ خیال کب آتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہوگی کا خیال کب آتا ہے؟ یہ خیال اس وقت آتا ہے جب آپ اللہ کے حکم کو کم سمجھیں گے۔ اللہ کے حکم کو اگر بڑا سمجھیں گے تو یہ خیال کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ،
حضرت ابراہیم کے دل میں نہیں آیا میں میرے بیٹے کی چھری گردن پہ چھری چلاؤں گا، پتہ نہیں کیسا روئے گا، کیسا بلبلائے گا، میرا بچہ مر جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، وہ بھی اتنی منتوں دعاؤں کے بعد ملا ہے، کیسے چھری چلاؤں، کیسے، نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کے دل میں ایسا خیال نہیں آیا۔ ان کے دل میں وہاں رحم دلی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں کیسے چھری چلاؤں بچے پہ۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں حکم دینے والا سامنے موجود تھا، حکم دینے والا دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا کہ اس کا حکم پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہی اصل ہے، یہاں رحم وحم نہیں چلے گا، یہاں ہمدردی نہیں چلے گی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو بس کرنا ہے، راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں رحم دلی، بھائی کیسے میں بیٹے پہ ظلم کروں، کیسے میں اس کی گردن پہ چھری چلاؤں، خون بہاؤں اس کا، حضرت ابراہیم نے نہیں سوچا۔ اور ایسے ہی آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ جب جانور کی گردن پہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائیں تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ آج کل ایسے ہیں جو جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ذبح کر کے نہیں، ذبح کرنے سے پہلے اسے چارہ نہیں ڈالتے، اسے پانی نہیں پلاتے، اسے بارش میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھیگتا رہتا ہے، بھوک سے تڑپتا رہتا ہے، گردن میں رسی ڈال کے اسے کھینچتے ہیں زبردستی۔ کوئی جانور بدک جائے اور ان کنٹرول ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، اس کو تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن عام جانوروں کو بھی آج کل کئی ایسے نظر میں آتے ہیں لوگ کہ جن کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ، کاروبار، جانور بیچیں گے اور جانور بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ان کا پیٹ لگ گیا ہے، لگتا ہے ایک ایک ہفتے سے وہ چارہ نہیں کھایا ہوا ہے، اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں آخری دن قربانی کے وقت تک کہ اگر انہیں چلایا جائے تو پیروں میں دم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ایسا کرنے والے اللہ رب العزت کے پکڑ کے مستحق ہے، اللہ پکڑ فرمائیں گے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا جانور کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے کا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ چار پیسے کمانے کے لیے اگر ہم جانور کو تکلیف پہنچائیں گے، میرے دوستو یہ پیسے ہمارے لیے بابرکت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان پیسوں میں بالکل برکت نہیں آ سکتی۔ اس لیے جانور کو جب ہم لیں تو اسے چارہ بھی کھلائیں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو کھائیں گے ضرور، اس کو ذبح ضرور کریں گے، لیکن ظلم نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ اس کے آج کل بہت سے لوگ جو آج اپنے جانور یا اپنے خدا کے نام پہ جو بہت سے چندے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، بڑے بڑے شالے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آج دیکھ لیجئے ان کا حال، ایک ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ ہے، دکھانے کے الگ ہے۔ دنیا کو تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا یہ بہت پوتر جانور ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے، لیکن پیچھے سے وہی لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہی ان کے جانور مر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر ایسا ہی طریقہ اگر مسلمان شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم چار پیسوں کے خاطر کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کرتے ہوئے جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے ذبح ضرور کیا جائے گا، اسے کھایا جائے گا۔ ہم اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے نہ ہماری چلے گی نہ ہمارے باپ دادا کی چلے گی، بس اللہ کا حکم چلے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد کہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرنی ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ میری نماز یعنی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے، ہر طریقے کی قربانی اللہ کے لیے۔ جو دل ہمارا ٹوٹتا ہے، جو دل پہ ہماری چھری چلتی ہے، اس کا نام ہے اصل قربانی۔ خواہشات
10 سال سے 15 سال سے نوجوان تمنا لگائے رکھتا ہے میری شادی ہوگی تو فلاں ہوگا، بینڈ باجا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جب شادی کا وقت آئے اور اسے پتہ ہو اللہ کے نبی نے ناچ گانے سے حرام کیا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے ناچ گانا رکھنا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے اگر وہ رکتا ہے اور اس رکنے کی وجہ سے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا نام ہے قربانی، اس کا نام ہے قربانی۔ نوجوان ہیں، دل میں خواہشات ہیں، اگر کوئی اسے لڑکی مل گئی، نامحرم ہے، ابھی اس سے بیوی کا رشتہ نہیں بنا، لیکن اس سے ملاقات کر رہا ہے، اور ملاقات کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عین موقع پہ اللہ کے حکم کو یاد کر کے وہ وہاں سے ہٹ رہا ہے، اور ہٹنے پہ اس کے دل پہ چھری چل رہی ہے، اس کا نام ہے قربانی، اس کا نام ہے قربانی۔ میرے دوستو، قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں، خواہشات کو کچلنے کا نام بھی قربانی، خواہشات کو کچلنے کا نام بھی۔ زمین ہم نے کسی کی ہڑپ لی تھی 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، چھوٹی موٹی زمین تھی، سستی تھی، ایسے ہی معلوم نہیں تھا، ہڑپ لی۔ 40 سال کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد اس کی قیمت کروڑوں روپیہ ہو گئی۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے جس کی زمین غصب کی تھی، جس کی زمین ناحق لی تھی، اسے واپس کر دو۔ اب وہ اللہ سے ڈر کے وہ زمین اس کے حقدار کو واپس کر رہا ہے، دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا نام ہے قربانی۔ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے، چاہے تکلیف ہو چاہے کچھ ہو۔ میرے دوستو، محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اور جب سانس ختم ہو تو بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے۔ یہ تصور اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، قربانی کا یہی سبق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہی سبق، حج کا بھی یہی سبق۔ آج کے ان دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں یہی سبق دہرانا چاہتے ہیں، یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نہ کرے آئندہ وقتوں میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں مرنا پڑے اللہ کے لیے، تو میرے دوستو ایک ہماری پیشانی پہ بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ مرتے ہوئے ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اگر ہم مر جائیں گے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی کا کیا ہوگا، وہ کیسے جئیں گے۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج اگر ہم بچوں کو پال رہے ہیں تو کیا ہم پال رہے ہیں؟ آج ہم بچوں کو روٹی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، تو کیا ہم دے رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا، اللہ ہمیں ایک سبب بنایا، ذریعہ بنایا، ہم نہیں رہیں گے، کسی اور کو بنائے گا۔ دنیا میں کیا بغیر ماں باپ کے بچے نہیں پلتے ہیں؟ بالکل پلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پالے ہیں، بے شمار انسانوں کو پالے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ یقین بنا لیجئے، یہ ایمان مضبوط کر لیجئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہماری گردن جھک جائے گی، ایک بھی نہیں چلے گی، چون چرا کا سوال نہیں ہوگا، کیوں اور کیا کا سوال ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کا حکم بجا لیں گے، ایمان مضبوط کریں گے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا گردن کٹانے کا تو وہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، وہ ہمارے نہیں، ہماری اولاد کی بھی کٹانے کے لیے تیار، ہماری نسلیں کٹانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے اگر اللہ کا حکم ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جذبہ، یہ ایمان ہمیں قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی۔ اسی سبق کو ہم زندہ رکھیں اور ہماری نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ میرے دوستو، آج کل سب سے بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین داخل ہو جائے۔ کیسے داخل ہوگا دین؟ ہم اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سکھائیں گے، ہم اپنے بڑوں کو دین سکھائیں گے، بچوں کے لیے مدرسوں کا نظام ہے، بڑوں کے لیے مسجدوں کا نظام ہے، بڑے مسجد میں آئیں، جماعت میں شریک ہو، جماعت میں جائیں، اور جس طریقے سے بھی ہو، یا کسی عالم کے پاس پہنچے یا کسی خانقاہ میں پہنچے، لیکن دین سیکھیں، کسی بھی طریقے سے دین سیکھیں۔
دین ہی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کا جو سبق ہے اس سبق کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔